الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جو مسجد حرام یعنی کعبہ مکرمہ میں کیا جائے۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں جو اعتکاف کیا جائے وہ اس کے بعد افضل ہے، اور اس کے بعد مسجد بیت المقدس میں جو اعتکاف کیا جائے وہ افضل ہے، اور اگر اس میں بھی نہ ہو تو اس جامع مسجد میں اعتکاف کر لینا یہ افضل ہے جس میں جماعت کا انتظام ہو۔ اگر جامع مسجد میں جماعت کا انتظام نہ ہو تو محلے کی مسجد میں بھی اعتکاف کرنا افضل ہے، اور اس کے بعد وہ مسجد جس میں زیادہ جماعت ہوتی ہو۔ یہ جو میں نے بات کہی یہ اس کے افضلیت کے اعتبار سے ہے، اور جہاں تک تعلق سنت اعتکاف کے میں نے بیان کی تھی تو اس میں یہ پہلے بھی میں ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ سنت اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں پورے بستی والوں پر کم از کم ان میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف کے لیے بیٹھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک بھی بندہ نہ بیٹھے گا تو سب کے سب گنہگار ہو گئے۔ تو اس صورت میں جو محلے کے حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ خود اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ کسی کو بٹھائے اور وہ اس پر تیار کر لے کہ وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ اور جہاں تک یہ بات میں نے یہاں پر عرض کر لی ہے یہ اس کے افضلیت کے اعتبار سے ہے کہ افضل ترین اعتکاف کون سا ہے اور کون سی جگہ پر اعتکاف کیا جائے تو وہ افضل ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اعتکاف کے لیے کس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا چیز ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اعتکاف کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ نمبر 1، جس مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہو اس میں ٹھہرنا۔ یہ شرط جو میں نے ذکر کی ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ دوسری شرط یہ کہ اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، یعنی بغیر قصد اور ارادہ ٹھہر جانے کو اعتکاف نہیں کہتے، چونکہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنے والے کا مسلمان اور عاقل ہونا شرط ہے، لہذا عقل اور اسلام کا شرط ہونا بھی نیت کے ضمن میں آ گیا۔ اور تیسری چیز جو اعتکاف کے لیے ضروری ہے وہ ہے حیض اور نفاس، یعنی وہ مخصوص خون جو عورت کو ہر مہینے آتی ہے، یا نفاس، ان مثال کے طور پر زچگی کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، اور اس طرح جنابت سے پاک ہونا۔ یعنی تیسری شرط یہ ہو گئی کہ حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا، یہ تینوں شرطیں جو ہے یہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔